امی اردو کی ٹیچر نے فاطمہ جناح پر مضمون لکھنے کے لیے دیا ہے، اب میری مدد کریں پلیز۔ ماں پارا نے اسکول سے گھر پہنچتے ہی امی سے کہا، بیٹی بہتر ہے کہ تم اپنے ابو کے ساتھ لائبریری چلی جاؤ، وہاں بہت سی کتابیں ہوں گی جن سے معلومات مل جائیں گی۔ امی نے مشورہ دیا۔ ماں پارا اسی دن اپنے ابو کے ساتھ گھر کے قریب ایک لائبریری چلی گئی۔ ابو اسے چھوڑ کر کسی کام سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے 2 کتابیں مل گئیں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر معلومات جمع کرنے لگی۔ اسے لکھتے لکھتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک باوقار، خوبصورت اور دبلی پتلی سی خاتون کھڑی تھیں۔ انہوں نے غرارہ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور ان کے آس پاس سفید سی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں پارا سکتے کے عالم میں سحر زدہ کر دینے والی خاتون کو دیکھتی رہی۔ لائبریری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خاتون شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھیں اور ماں پارا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ آپ کی صورت محترمہ فاطمہ جناح سے بہت ملتی ہے، ماں پارا نے کہا۔ میں فاطمہ جناح ہی ہوں، محمد علی جناح کی لاڈلی بہن۔ ان کی دلکش آواز میں کوئی جادو تھا جس نے ماں پارا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لا آپ محترمہ فاطمہ جناح ہے، ماں پارا نے بے یقینی سے کہا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماں پارا ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہے تھی۔ آج میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میں 29 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ورنہ 8 ہوتے۔ میں اپنے بڑے بھائی محمد علی کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ جب میں صرف 2 سال کی تھی تو میری امی کا انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کی ہوئی تو میرے ابو بھی وفات پا گئے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ پھر اب کس کے پاس رہیں؟ ماں پارا نے سوال کیا۔ پھر مجھے بھائی محمد علی نے اپنے پاس بمبے بلوا لیا اور باندرا کے کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں رہنے لگی۔ 1913 میں نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا اور پھر 1919 میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج کلکتہ سے دانتوں کی ڈاکٹر بن کر بمبے واپس آ گئی۔ محترمہ نے جواب دیا۔ وہ اب ڈینٹسٹ تھیں؟ ماں پارا نے متاثر ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، 1923 میں نے بمبے میں اپنا ڈینٹل کلینک کھولا جو 6 سال تک چلتا رہا۔ پھر جب میری بے عورتن با کا انتقال ہوا تو میں نے اپنا کلینک بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر میں رہنے لگی تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں، اس لیے میں نے شادی تک نہیں کی۔ اپنی پوری زندگی میں نے اپنے بھائی کی مدد اور خدمت میں گزار دی، محترمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واقعی اب اتنی محبت کرتی تھیں اپنے بھائی سے؟ ماں پارا نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل، اور صرف میں ہی نہیں، میرے بھائی بھی مجھ سے شدید محبت کرتے تھے۔ وہ میرے بارے میں کہتے تھے میں جب بھی گھر واپس جاتا تھا میری بہن مجھے امید اور روشنی کی ایک کرن کی طرح لگتی تھی۔ میری پریشانیاں بڑھ جاتیں اور میری صحت خراب ہو جاتی اگر وہ میرا خیال نہ رکھتیں۔ ان کی آواز میں محبت تھی۔